اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقفی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں۔ فا سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فا کو آپ عاطفہ مان لیں اس لیے کہ مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ہے اذا ظرفیہ شرطیہ، اور آسان ترکیب ہم کریں گے، ایک جملہ آگے آنے والا شرط بنا لیں گے اور دوسرا جملہ جو ہے اس کو جواب الشرط بنا لیں گے۔ تو شرط والا جملہ ہم پہلے کرتے ہیں، قضیتم مناسککم، یہاں تک ہم شرط والا جملہ جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں۔ قضیتم آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، قاف ضاد اور یا اس کا مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، نارمل ہوگا قضا یا یقضیو قضاین، اور چینجز کے بعد ہوگا قضا یقضی قضاءن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے بنانا، نمبر 2 کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا، نمبر 3 کسی بات یا کام کا فیصلہ کرنا۔ تو قضیتم فعل و فاعل ہے جس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ قضیتم یہاں پر کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا۔ اس کا مفعول بھی چاہیے جو کہ آگے مناسککم مرکب اضافی کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مناسک آپ دیکھ لیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے کہ منسک کی جمع ہے، اور مفعل کے وزن پہ منسک جو ہے اسم ظرف ہے، بندگی کرنے کی جگہ، پھر بندگی کے طریقے کے لیے بھی آتا ہے۔ قضیتم مناسککم فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا، اور اس کا جواب شرط جو ہے وہ آ رہا ہے فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا۔ فا جو ہے یہ رابطے کے لیے ہے جو کہ اذا کے جواب پر آتا ہے۔ اس کے بعد اذکرو فعل امر آپ دیکھ رہے ہیں، زال کاف را مادے سے پہلے بھی آ چکا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس میں جلالہ آگے منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مفعول بھی ہے۔ تو اذکروا اللہ آپ کا پورا جملہ فعلیہ بن جاتا ہے یہاں پر فعل فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن یہ جملہ آگے چل رہا ہے کا ذکرکم آباءکم تک، کاف جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے ذکرکم۔ ذکر ذکر یذکرو کا مصدر ہے، اور مصدر جو ہے اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کر آ رہا ہے، یعنی کم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور آگے جو آباءکم آپ دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ کا مجموعہ، یہ ذکر مصدر کے لیے مفعول بھی ہے۔ جس طرح فعل جب آتا ہے تو اس کا فاعل ہوتا ہے مفعول بھی ہوتا ہے، اسی طرح صیغہ صفت جب آتا ہے تو اس کا بھی فاعل مفعول ہوتا ہے، تو مصدر جب آتا ہے اس کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ تو ذکر چونکہ مصدر آیا ہے اور مصدر کا جو فاعل ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ذکر مصدر کا مفعول بھی جو ہے وہ آباءکم کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر ذکرکم آباءکم مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر یہ مجرور بنے گا حرف جر کاف کے لیے، اور حرف جر کاف اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ جو پیچھے اذکرو فعل آ رہا ہے نا اس کے مفعول مطلق ذکرن کی صفت بن جائے گا، اور وہ مفعول مطلق محذوف مانا جائے گا۔ گویا تقدیر کلام کچھ یوں ہوگا فاذکروا اللہ ذکرن کا ذکرکم آباءکم۔ الحمدللہ یہ ہمارا انالیسز یہاں تک مکمل ہو گیا۔ آگے آ رہا ہے او حرف عطف ہے، عام طور پہ اختیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اختیار کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بل اشد ذکرہ۔ اشدہ اسم و تفضیل کا صیغہ ہے، شین دال دال مادہ، اشدو سے اشدہ منصوب فارم ہو سکتی ہے یہ، یا مجرور فارم ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسے مجرور فارم بنائیں گے اس لیے کہ افعل و تفضیل کا صیغہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔
تو یہ اس کی مجرور فارم ہے اور اس کا عطف ہم کر دیں گے ذکر پر، اور پھر آگے جو ذکرن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم تفضیل کے لیے تمیز کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر ہم اس جملے کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور جب تم حج کی عبادات کو پورا کر لو اور ان سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس میں اتنا مبالغہ کرو جتنا تم اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہو۔ اور میں جیسے قرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر او جو ہے اختیار کے معنی میں نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے، یعنی بل کے معنی میں ہے، یعنی بلکہ اپنے آباء و اجداد سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں فا کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، من الناسی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور سے اگر جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہو تو جار مجرور اس جملہ اسمیہ میں خبر مقدم تو بن سکتا ہے لیکن مبتدا نہیں بن سکتا۔ من الناسی کو یعنی اس جار مجرور کو گرامر والوں نے بعدن محذوف کی صفت مانا ہے، گویا بعدم من الناسی لوگوں میں سے بعض، اس صورت میں اب یہ مبتدا بن سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے من الناسی کو خبر مقدم قرار دیا ہے اور آگے جو من یقولو ہے اس سے مبتدا مؤخر قرار دیا ہے، اور جو میں نے یہ رائے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے مطابق من الناسی یہ صفت ہے مبتدا محذوف بعدن کی، اور من یقولو پھر خبر بن جائے گا۔ تو بہرحال دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب من یقولو یہاں سے ہم انالائز کرتے ہیں، آپ اسے چاہے من الناسی کے لیے مبتدا مؤخر بنا لیں یا بعد من الناسی کی خبر بنا لیں، جو آپ کے لیے آسان ہو اسے کر لیں۔ اگر آپ محذوف نہیں ماننا چاہتے تو آسان بات یہ ہے کہ من الناسی کو ہم خبر مقدم کر لیتے ہیں اور من یقول ربنا آتنا فی الدنیا یہ والا حصہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر بنا لیتے ہیں۔ من اسم موصول ہے اور یقولو فعل اور فاعل یہ مل کر صلۃ الموصول بن رہا ہے من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے یہ مبتدا مؤخر بن گیا۔ کالا یقولو جب بھی آتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، اس کا متعلق بھی آ سکتا ہے جو کہ لام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بات کہی جاتی ہے اسے مقولہ کہا جاتا ہے اور مفعول بھی بناتے ہیں، محلاً منصوب قرار دیا جاتا ہے۔ تو یقولو کا فاعل جو ہے ہوا کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور جو مفعول بھی بن رہا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ اس کا مقولہ بنا دیں گے، اور وما لہ فی الآخرۃ من خلاق کو الگ سے جملہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسے ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ربنا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ منادہ ہے، اور یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہی ساری باتیں دوبارہ یاد کر لیں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے، اور منادہ جو ہوتا ہے وہ محلاً منصوب مفعول بھی ہوتا ہے ادو فعل کے لیے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے ندا بنتا ہے، اور پھر آگے مقصود بن ندا ہوتا ہے۔ ربنا تک ہمارا ندا بن گیا، اور جو مقصود بن ندا ہے وہ ہے آتنا فی الدنیا۔ آتنا جو ہے یہ فعل امر ہے، حمزہ تا یا مادہ باب افعال آتا یؤتی ایتاءن دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دو مفعول چاہتا ہے، دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، تو یہ آتی جو ہے یہ فعل امر ہے، اور فعل امر اپنے فاعل کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، تو آتی فعل با فاعل، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، نا ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی ہے، اور فی الدنیا جو ہے یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے آتی فعل کے۔ اور اعراب القرآن کی کتابوں میں دیکھ رہا تھا کہ فی الدنیا کو جو آتی فعل کے لیے دوسرا مفعول ہے اس کا حال قرار دیا گیا، یعنی آتنا نصیبنا، اور پھر یہ مقصود بن ندا ہو جائے گا، اور پھر ندا اور مقصود بن ندا مل کر یہ یقولو فعل کے لیے مقولہ بنے گا، مفعول بھی ہوگا، محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور پھر یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا من الناسی خبر مقدم کے لیے۔ اور پھر اس کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہوگی وہ ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اس واو کو حالیہ مان لیتے ہیں تو مفہوم بڑا خوبصورت بنے گا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے ما نافیہ ہے، جملہ اسمیہ بنائیں گے ہم، اور اس وقت ما کا اسم اور ما کی خبر ہوگی،
اور لہو جو ہے جار مجرور، اس کو ہم ما کی خبر مقدم بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد فی الآخرتی جار مجرور ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو من آپ کو نظر آ رہا ہے خلاق سے پہلے، یہ من زائدہ ہے، اور خلاق جو ہے یہ ما کا اسم ہے، اور یہ من زائدہ جو ہے تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے۔ خلاق لفظ کو ذرا اسکرین پہ دیکھ لیں۔ خلاق خان صاحب نے لکھا ہے کہ اسم ذات ہے بھلائی کا حصہ۔ پھر یہ جو فی الآخر آتی ہے، اب یہ رہ گیا ہمارا بیچ میں، تو اس کو ہم خلاق کے لیے حال بنا دیں گے۔ ویسے تو اس نے خلاق کے بعد آنا تھا، یعنی جملہ کچھ یوں بنتا تھا کہ ما لہو من خلاقن فی الآخراتی، اور اگر من کو بھی ہٹا دوں تو جملہ کچھ یوں بننا تھا ما لہو خلاقن فی الآخراتی۔ پھر من زائدہ لگا خلاق پر، جس کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا، اور فی الآخراتی کو مقدم کر دیا خلاق سے، تو خلاق کی یہ صفت بننا تھا فی الآخراتی، لیکن جب مقدم کر دیا جائے صفت کو تو اب اسے گرامیٹیکلی صفت نہیں کہا جاتا بلکہ نکرہ کے لیے حال قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ انالائز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، ما اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور اس کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے، حالانکہ اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 200 ہماری مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 200 آیات یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے بلکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، او یا کے معنی میں نہیں استعمال ہوا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں بھی کچھ حصہ نہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 200 مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔